وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی یکتا، اکیلا، تن تنہا، ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار، اور ہم سب کی عبادتوں کے مستحق اور لائق ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعہ کی مناسبت سے اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی، موقع دیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ انسان کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی گوشے میں بستا ہو، اسے اس بات کو اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جہاں اس کی زندگی میں دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کے کام کاج معنی رکھتے ہیں، وہیں سب سے زیادہ اہم اس کا اپنے رب کو پہچاننا اور اس رب کی عبادت کرنا ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ انسانوں کی تخلیق، ان کی پیدائش، دنیا میں ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت اور اس کی بندگی میں کائنات کے کسی مخلوق کو شریک نہ بنایا جائے، ساجھی نہ بنایا جائے، پارٹنر نہ بنایا جائے۔ اور یاد رکھیں، انسانی زندگی میں عمل کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب فتنوں کی کثرت ہو، جب ہم اور آپ چاروں طرف سے فتنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، یا آپ علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھتے ہو کہ ہم اور آپ آج فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، فتنے ہمارے درمیان گھر کر چکے ہیں۔ فتنوں کے تعلق سے جو حدیثیں سناؤں آپ کو، پہلی حدیث، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عطم من اعطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے اور آپ کا گزر مدینے کی ایک اونچی جگہ سے ہوئی۔ آپ نے مدینے کی بستی کی طرف جھانک کر کے دیکھا اور کہا هل ترون ما ارى، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں جو دیکھ رہا ہوں کیا وہ چیز تمہاری نگاہ میں ہے؟
तुम उसे देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूं? सहाबा ने कहा नहीं। कहा इन्नी अरा मवाक़िअल फ़ितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़त्इ। कहा ऐ मेरे साथियों, जरा इस टुकड़े पर आप गौर करें। हर आदमी फिक्र करके देखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहम बात कही। कहा आपने ऐ मेरे साथियों, जैसे बारिश के कतरात आसमान से गिरते हैं, वैसे ही मैं देख रहा हूं कि मदीने की बस्ती में तुम्हारे घरों के ऊपर फितनों का नुज़ूल हो रहा है। ये बात कब की है? आज से 1400-1450 साल पहले की है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने अहले मदीना को आगाह किया कि जैसे बारिश के कतरात नाजिल होते हैं, वैसे ही फितने मदीने की बस्ती पर नाजिल हो रही हैं। और उनकी बस्ती पर जिनके बारे में कहा खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन लोग हैं वो जमीन के सहाबा। उनके घरों पे फितने बारिश की तरह नाजिल हो रहे थे, तो हमारे और आपके दरमियान फितनों का क्या मकाम होगा, कितनी जगह फितनों ने बनाई होगी, और हम और आप कैसे कैसे फितनों में घिरे हों। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर किस्म के ज़ाहिर और बातिन फितने से महफूज रखे, आमीन। मैं आपको बतलाऊं, ये फितने आज हमारे दरमियान हैं। फितने की मैं चंद एक मिसालें देके आपको समझाता हूं। इंसान दीनी तौर पर फितने में मुब्तला है। समाज की अक्सरियत शिर्क में डूबी है, समाज की अक्सरियत बिदअत में डूबी है, समाज की अक्सरियत रस्म रिवाज में डूबी है। ये फितने नहीं तो और क्या है? हम क्या समझते हैं? ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला आजमाता है, देखना चाहता है अल्लाह ताला कि जब ये आजमाइश आई तो कौन ईमान में खरा है, पक्का है, और किसका ईमान ढुलमुल यकीन है, ईमान किसका डोल जाता है। ये मोबाइल फोन फितना, ये घरों में टीवी फितना, घरों के अंदर बेपर्दगी फितना, शादी ब्याह के मामले में बेहयाई फितना, जहेज का लेना, रस्म रिवाज करना, ये सारी चीजें फितने हैं। कहा अल्लाह के नबी ने इन्नी अरा मवाक़िअल फ़ितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़त्इ। बारिश के कतरात जैसे नाजिल होते ना, वैसे मदीने की बस्ती पर फितने नाजिल हो रहे हैं। वो मदीने की मुबारक बस्ती, आज हम गुनहगारों की बस्ती पर कैसे कैसे फितने नाजिल हो रहे होंगे। फितनों के दौर में सबसे अहम चीज इबादत है, और आज हमारी अक्सरियत इबादत से गाफिल है, अल्लाह की बंदगी से गाफिल है, अल्लाह की इबादत से गाफिल है, रब को राजी करने से गाफिल है, रब की खुशनुदी तलाश करने से गाफिल है। फितनों के दौर में इबादत क्यों जरूरी है? पढ़े आप रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस सही सनद से आई है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादिरू बिल आमाल फितनन, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर में अमल की तरफ तेजी से भागो। जो फितने तुम्हारे दरमियान जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो तुम अमल करने की पूरी कोशिश करो। कोशिश करो कि तुम अमल में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फितनों से नजात, आजमाइश से नजात अल्लाह की इबादत के जरिए मुमकिन है। सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहती है, हम सबकी माँ, ईमान वालों की माँ कहती है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रात की तारीकी और अंधेरा है, अचानक आपकी आंख खुली और आप बेचैन हो गए। कहा मा उन्जिलल फितन, कि आज की रात न जाने कैसे कैसे फितने नाजिल किए गए, कैसे कैसे फितने नाजिल किए गए। उसके बाद कहा मैं यूक़िदु सवाहिबल हुजरात, जाओ जाओ मेरी बीवियों को उठाओ ताकि वो रात अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी कर ले। फितने हो, आजमाइश हो, तो उनमें इंसान को सबसे पहले इबादत की तरफ दौड़ना चाहिए। इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की रज़ाजूई, अल्लाह को राजी करना, इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसीलिए कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बादिरू बिल आमाल फितनन, बढ़ो अमल करने में आगे बढ़ो, इसलिए कि फितने जो है, आजमाइश जो है, ये अंधेरी रातों की तरह एक के बाद दूसरे आ रहे हैं, और हर फितना अपने से पहले वाले फितने से बड़ा भयानक होगा।
یہاں تک کہ وقت ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان لائے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ کفر پر چلا آئے گا، اور تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین اور ایمان کو انسان بیچ کے رکھ دے گا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، خود آپ اس بات کی فکر کریں کہ یہ فتنے کتنے زیادہ ہیں، اور فتنوں کے دور میں عبادت سے غافل رہنا، عبادت سے غفلت، موت کو بھلا بیٹھنا، آخرت کے انجام سے غافل ہو جانا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ہم چاروں طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ اس پر مصیبت یہ ہو جائے کہ ہم اپنی موت کو بھلا دیں، اپنی آخرت کو بھلا دیں، اپنے انجام کو بھلا دیں، اپنی قبر کو بھلا دیں، قبر کے سوال و جواب کو بھلا دیں، اس کے بعد کی ملنے والی نعمتوں یا عذاب کو بھلا دیں، یا ہم قبر سے اٹھائے جانے کو بھلا دیں، اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جانے کو بھلا دیں، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کے حساب دینے کو بھلا دیں، یا جنت کو بھلا دیں یا جہنم کو بھلا دیں۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھے، اپنی موت کو بھول بیٹھے۔ میرے بھائیو، فتنے کے دور میں عبادت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور آج آپ دیکھیے مسلمانوں کا اگر عبادت کے معاملے میں ریشیو نکالا جائے تو مجموعی طور پر مسلمان بے عمل ہیں، دین سے دور ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، یا بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چلیے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مسجد میں اگر مان لیجئے 300 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 100 لوگ تو باہر سے آئے ہوں گے، 200 لوگ کسی اگل بگل کے کالونی کے ہیں۔ آپ عصر کی نماز میں آ کر کے دیکھیے، یہ بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، یہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ کہاں چلی جاتی ہے یہ قوم؟ کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ فتنوں کے دور میں عبادت کی جب اتنی اہمیت ہے تو ہماری قوم کہاں چلی جاتی ہے؟ عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے؟ بدنصیبی، میں آپ کو بتلاؤں، بدنصیبی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب کی وفات ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہونا تھا، ان کے خود کے بیٹے، خود کے بچے، اور کئیوں آپ سب نے دیکھا ہوگا، میں تو آنکھوں دیکھا مثال سنا رہا ہوں آپ کو، ان کے خود کے بیٹے خود کے بچے جو ہیں، باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے باہر ظہر کی نماز چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی مر جائے، رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز کی اہمیت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر بیٹا نہ بھی پڑھے، بیٹا کہیں دور ہے نہ بھی پڑھ پائے، کچھ لوگ پڑھ لیں تو کافی ہو جائے، لیکن 5 وقت کی نمازیں ہر آدمی پر فرض ہے، الا یہ کہ وہ مسافر ہو تو بھی اللہ نے اس کے لیے آدھی نماز کو معاف کیا ہے، پوری نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک نفلی عبادت کے لیے لوگ فرائض کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں کے باہر بیٹھے، عبادت میں کوتاہی ہے۔ ہماری خواتین کو دیکھیے، ہماری عورتوں کی اکثریت بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، فتنے میں گھری ہوئی ہے۔ کیا ہے فتنہ؟ ٹی وی چینل کا فتنہ ہے، ٹی وی چینل کا فتنہ ہے، انٹرنیٹ اور موبائل کا فتنہ ہے، گھر بیٹھے۔ حیرت کی بات ہے، ایک دن ایک خاتون کا فون آیا، کہا کہ شیخ ہم جو ہے پڑوسی ملک پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں، اس میں سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں اور مسلمانوں کی کہانی بتائی جاتی ہے۔ میں کہا اللہ کی بندی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یہ بتا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو رکھے اور اس کی بہن کو بھی رکھ کر کے اپنی زندگی گزاری، یہ کون سا اسلام سکھاتا ہے بھائی؟ اور یہ ساری چیزیں یہ ڈراموں سے آ رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت مالها، کہا کہ عورت اگر 4 کام کر لے، ایمان والی ہے، توحید والی ہے، سنت پر عمل کرنے والی ہے، بدعات پر عمل نہیں کرتی، شرک نہیں کرتی، 4 کام کر لے اپنے شوہر کی، سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ کل میں نے عزت کی حفاظت کے تعلق سے اپنے گاؤں میں ایک بات کہی تھی، فتنے ہمارے گھروں میں کیسے گھر کرتے ہیں اس کی مثال دوں میں آپ کو۔ ہاں، آپ کی بیوی آپ کے بڑے بھائی سے پردہ نہیں کرتی، آپ کی بیوی آپ کے چھوٹے بھائی سے پردہ نہیں کرتی، آپ کی بیٹی اپنے چچا زاد بھائی، اپنے مامو زاد بھائی، اپنے پھپھو زاد بھائی، اپنے خالہ زاد بھائی سے
پردہ نہیں کرتی، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حرام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، چہرہ کھول کے کان کھول کے سن لیجئے، حرام ہے آپ کی بیٹی کے لیے کہ چہرہ کھول کے اپنے ماموزاد کے سامنے جائے، اپنے پھپھوزاد کے سامنے جائے، اپنی خالازاد کے سامنے جائے، اپنی چچازاد بھائیوں کے سامنے جائے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حرام ہے آپ کی بیوی کے لیے کہ اپنا چہرہ کھول کے اپنے دیور کے سامنے جائے یا اپنے جیٹھ کے سامنے جائے۔ اور جو عورتیں یہاں سن رہی ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، آج اگر تم نے سن لیا، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواؤ، اور خود بھی پردہ کرو اپنے دیوروں سے، اپنے جیٹھ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ فتنے ہیں بھائی، ہمارے گھروں کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم عبادت کے معاملے میں کاہل ہیں، سست ہیں۔ عبادت کے معاملے میں کاہل ہیں اور سست ہیں۔ اب آئیے، آج ہماری غفلت کتنی دور جا چکی ہے، آج ہماری غفلت کتنی دور جا چکی ہے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہم غافل ہیں دعوت و تبلیغ کے معاملے میں۔ غافل ہے کس چیز کے معاملے میں؟ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں۔ ایمانداری سے، دعوت و تبلیغ کی ابتدا آپ اپنے گھر سے کیجئے نا۔ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنی بیوی کو اٹھا کر کے آتے ہیں نماز کے لیے؟ ہمیں کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں بھائی؟ ابتدا اپنے گھر سے کیجیے، پہلے اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کیجیے، بیوی کی، بچوں کی، بھائی کی، بہن کی، والد کی، والدہ کی اصلاح کی فکر کیجیے۔ نہیں، ہمیں فکر ہے سماج کی۔ ہمارا خود کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، خود کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، لیکن ہم پڑوسی کے بیٹے اور بیٹی کے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ پتا نہیں، دیکھو چار لوگوں کے ساتھ، دیکھیں فلاں کی بیٹی کو ایسے جا رہی ہے، اللہ کے بندے تمہاری بیٹی کیسے جاتی، پہلے اس کے بارے میں تو فکر کرو۔ اللہ نے ایک آیت کا علم دیا ہے، ایک آیت کیا میں کہہ دوں تو آپ شاید شرما جائیں۔ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ہفتے، اور 52 جمعہ کے خطبات اسی ممبر سے آپ سنتے ہیں۔ 50 دو 52 باتیں تو یاد کی ہوگی، ایک بات بھی آپ کے اگر پلے پڑے ایک خطبے میں تو 52 باتیں آپ نے یاد کی ہوں گی۔ کس کو پہنچایا، کس کو بتایا، کس کو سکھایا، کس کو اس چیز کی تعلیم دیا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ سوچ کے دیکھیں کہ آج ہماری غفلت کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ آج فتنے اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دین کو لوٹنے کے لیے غیر جو ہے اپنی کہہ لیجئے کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنی دین کو بچانے کی کوشش میں کتنے لگے ہوئے ہیں، کتنے لگے اس چیز کے بارے میں۔ اور دین کو لڑکے جھگڑ کے مار کے پیٹ کے آپ نہیں بچا سکتے، دین کو آپ عمل کے ذریعہ بچائیں گے، عمل کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ بچائیں گے آپ۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آرمی میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جو آرمی میں سکھ ریجمنٹ جو ہوتا ہے، ہر سکھ جو ہے داڑھی رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں اجازت ہے؟ جبکہ داڑھی تو ہمارے نبی کی سنت ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب آئی، اس وقت سے لے کر آپ جب قبر میں گئے، آپ نے پوری زندگی اپنی داڑھی کے بالوں کو نہ کبھی کاٹا، نہ کبھی تراشا، نہ کبھی اس میں ڈیزائن بنوایا، نہ کبھی اس میں نقش و نگار بنوائے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب تھا، یہ جملہ یاد رکھنا، ہر مسلمان کے لیے واجب تھا کہ وہ داڑھی رکھے، اپنے بچوں کو رکھوائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے 100 لوگوں کو کھڑا کیجیے، اللہ کی قسم کہتا ہوں 80 سے زیادہ بغیر داڑھی کے آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت عمل کر کے نہیں کی۔ ان سکھ بھائیوں نے، انہوں نے اپنے دین کی حفاظت عمل کر کے کیا، داڑیاں بھی رکھی، وہ کڑے بھی ان کے دھرم میں جو پہنتے وہ پہنے، وہ ساری چیزیں کی، تو آج انہوں نے اپنے دھرم اور اس چیز کو بچا لیا۔ لیکن مسلمانوں کی جو چیز اصل سمپتی تھی، جو ان کا دین تھا، اس کو نہیں بچایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کی باتوں کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، دین کی باتوں کو صحیح طریقے سے دوسروں تک نہیں پہنچایا ہوتا تو آج شاید ہمیں، یعنی غیروں کو یہ معلوم ہوتا کہ بغیر داڑھی کے اسلام اور ایمان کا تصور نہیں ہے، مسلمان کا تصور نہیں ہے، تو یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ آج نماز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اذان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وجہ کیا؟ ہم خود وجہ ہے نا۔ بیچارے مؤذن صاحب اکیلے چلاتے اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح،
فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں مسجد میں؟ 4 لوگ ہیں، ایک مؤذن صاحب، ایک امام صاحب اور مسجد کے 2-4 ہمارے بوڑھے بزرگ۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کے چہروں کو اللہ روشن رکھے، اللہ انہیں قائم دائم رکھے۔ انہوں نے مسجدوں کو آباد کر کے رکھے۔ نوجوان کہاں چلے گئے؟ یہ قوم کہاں مر جاتی ہے؟ یہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم عمل کے معاملے میں اتنے غافل کیوں ہیں؟ غافل ہیں دعوت و تبلیغ کے مسئلے میں، غافل ہیں دعوت و تبلیغ میں اہم دعوت توحید و سنت کی دعوت میں۔ جی ہاں، توحید و سنت کی دعوت۔ آپ جائیے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ مکمل قرآن حدیث کھنگال کر کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی مجھے ایک دلیل لے کر کے آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز کی دعوت دی ہے، انشاءاللہ منبر رسول پر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے توحید کی بات کی، توحید کی دعوت دی، سنت کی طرف بلایا، سنت کو سمجھایا، سنت کو بتایا، اس پر عمل کروایا، عمل کر کے دکھایا آپ نے۔ آج ہم اس میں پیچھے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے کہ نہیں چلیے پہلے نماز پڑھیے، آپ کی نماز ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، اس بندے کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا، وہ نماز نبی کے طریقے پر نماز نہیں جانتا، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے۔ جب عقیدے میں خرابی بگاڑ نبیوں کے ہو جائیں تو اللہ نبیوں کا عمل قبول نہ کرے تو عام آدمی کی کیا بات ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، عقیدے کی دعوت کی کہ مشن کو آگے بڑھائیے، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں توحید و سنت کی دعوت دیجیے۔ ایسے ہی عمل میں کوتاہی، آج ہمارے یہاں بد اخلاقی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، اور قرآن حدیث کا ماننے والا سب سے زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے، سب سے زیادہ با اخلاق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نوجوانوں کی ایک جماعت پہنچی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے، قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مقصد تھا اس بات کا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے کیا، وہی آپ کے اخلاق ہے، اور جن باتوں سے روک دیا آپ رکے رہے، وہی آپ کا اخلاق ہے۔ لیکن آج اخلاقی گراوٹ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، اور اخلاقی گراوٹ میں مسلمانوں میں ایک بڑا جرم، کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیلی بات کروں گا، سود کھانا، سود لینا، سود دینا ہے۔ یہ بھی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی بگاڑ ہے، بڑا اہم جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، آپ سے، ہم سے، ہماری ماؤں سے، ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود خوری چھوڑ دو، سود کا لین دین کرنا چھوڑ دو، سودی معاملات چھوڑ دو۔ لا الہ الا اللہ۔ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کی اکثریت سودی کاروبار میں جڑی ہوئی ہے، خاص کر کے ٹریڈ مارکیٹ میں۔ اتنے پیسے لگائیے، روز کا اتنا لے کر کے آئیے، اتنے پیسے لگائیے، اس میں روزانہ کے اتنے ملتے ہیں۔ کہا پیسے ڈوب گئے، کہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں کمپنی آپ کو دیتی ہے، کیوں سودی کاروبار میں لگے ہو؟ کیوں نہیں حلال تلاش کرتے؟ کیوں نہیں حلال کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں حلال مال اپنے لیے جمع کرتے؟ اس سود کے مال کو لے کر کے کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے؟ اللہ کی قسم، شرک کے بعد سب سے سخت وعید اگر کسی گناہ کے بارے میں آئی ہے تو وہ سود کے بارے میں آئی ہے۔ کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود لینا دینا نہیں چھوڑتے تو ایک تو تمہارا ایمان بھی گیا، اور دوسری چیز یہ کہ اب تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اخلاقی بگاڑ میں بہت بڑا بگاڑ ہے کہ آج ہم سودی کاروبار، سودی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، آج عمل سے اتنی زیادہ غفلت ہے کہ ہماری اکثریت دنیا دار ہو چکی ہے۔ کہنے دیجئے مجھے، ہماری اکثریت دنیا دار ہو چکی ہے۔ رات و دن کا مشغلہ، دن رات ہماری ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال کیسے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيَ الْمَرْءُ
بما اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام. کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان مال جمع کرے گا، مال اکٹھا کرے گا، خوب کمائے گا، لیکن اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوگا کہ یہ حرام کمایا ہے کہ حلال کمایا ہے. آج ہماری غفلت جو عمل سے ہے، یہ جو ہم عمل سے غافل ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں. ہم نے کہہ لیجیے کہ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اللہ نے جو حقیقی جنت تیار کر کے رکھی ہے، ہم نے اس جنت کو بھلا دیا ہے. اس جنت سے اپنے ہاتھ ہم نے دھو لیے. کہہ لیجیے کہ اس جنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، صرف اور صرف اس دنیا کے لیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان الدنیا عند اللہ مثل بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا. اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی نہ پلاتا. اور تو اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، کہا نالے کے کنارے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا اور جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو 2 درہم دے اور اس بکری کے بچے کو خرید لے. 2 درہم یعنی ہماری زبان میں کہیے 2 روپے. یہ مری ہوئی بکری کا بچہ اوپر سے مرا ہوا اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے، عیب بھی ہے اس کے اندر. کہا کہ 2 روپے میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو مفت میں بھی مہنگا ہے. ایک تو مرا ہوا ہے بکری کا بچہ، اوپر سے اس کے اندر عیب ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تم اسے حقیر سمجھتے ہو اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہے. آج مادیت نے، مادہ پرستی نے، مال و دولت کی محبت نے، کہہ لیجئے کہ دنیا داری نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ آج ہماری اکثریت عبادت سے غافل ہے. عبادت سے غافل ہے میرے بھائیو. اللہ اکبر. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے حساب کا وقت قریب ہے. حساب کا وقت کیا ہے؟ حساب کا وقت کیا ہے؟ موت ہو جائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. مرنے کے بعد لوگ 4 کندھوں پر اٹھا کر قبر میں ڈال دیں گے. قبر میں فرشتہ سوال کرے گا ایمان والا ہے، عمل والا ہے، مومن ہے، توحید والا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، مشرک نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. سارے سوالات کے جواب دے گا. وہیں اگر عمل میں کوتاہی ہے، شرک پایا جاتا ہے، عمل سے دور ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے، رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، دینی تعلیمات کو نہیں جانتے، قبر میں سوالات کے جواب ہا لا ادری کی صورت میں انسان دے گا. ہائے میں نہیں جانتا، اقول ما قال الناس، وہی کہتا ہوں جو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. اس کے بعد ایمان والے کو سلا دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں اور اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی. یہاں جو بدبخت ہوگا اسے یہاں سلایا جائے گا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا اور وہ فرشتہ ایسے ہتھوڑے سے اس کے سر پر مارے گا کہ وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر مارا جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. ہم اور آپ عمل سے غافل ہیں. آئیے میں آپ کو ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں. کہا اللہ نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے انسان 4 طرح سے یا 4 حالات سے گزرتا ہے. سب سے پہلی حالت انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. کتنے دن؟ 9 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ. اس کے بعد انسان دنیا کی زندگی میں آتا ہے 60 65 70 سال تک. اس کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے اور یہ قبر کا سلسلہ لمبا چلے گا. کتنا لمبا اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد پھر انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو تیسرا مرحلہ جو ہے قبر کا، یہ بڑا لمبا ہونے والا ہے. آپ سوچئے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے، آپ کی وفات ہوتی ہے، ہجرت کا 10واں سال ہے یا 11واں سال ہجرت کا، چلیے 11واں سال. ابھی 1444 چل رہے ہیں، یعنی 1333 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہے. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا
کسی کو نہیں معلوم ہے. وہ تو نبی ہے, اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے, برزخ کی, قبر کی سب سے اعلیٰ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہم گنہگاروں کا, عمل سے دور رہنے والوں کا, عمل سے کوتاہی کرنے والوں کا, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا. ہماری بہنیں بھی غور کریں کہ قبر میں کسی کے والد کی موت اس کے بچپن میں ہوئی, آج اس کی عمر 50 سال ہے, اس کے والد 50 سال سے اپنی قبروں کے اندر ہے, اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا. یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی اگر ہم عمل سے غافل ہیں تو یقین جانیے ہمارا دل مر چکا ہے, ہمارا دل مر چکا ہے. اور اللہ نے کہا کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے. کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. دل ہے, آنکھیں ہیں, کان ہے, نہ غور کرتے, نہ سنتے, نہ دیکھتے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ چوپائے ہیں, جانور ہیں. بَلْ هُمْ أَضَلُّ, جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو کم از کم اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے, چھوڑ دیجئے تو شام کو گھوم پھر کر کے دوبارہ اپنے کھوٹے پر چلا آتا ہے. یہ انسان اتنا ظالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اعمال کی کوتاہی سے بچا لے. اللہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ تو ہمیں دین کا پابند بنا دے. اللہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.